میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ خواجہ خواجگان شہزادہ حضرت سونا سائیں سالار نقشبند ولی ابن ولی حضرت خواجہ علامہ مولانا محمد طاہر نقشبندی مجددی دعوت برکات العالیہ سے کہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین۔ معزز سامعین اکرام، اس محفل میں حاضری قطعاً اس غرض سے نہیں کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کوئی تقریر یا وعظ کروں گا۔ شروع دن سے یہی نیت، یہی ارادہ اور یہی تمنا تھی کہ اس محفل میں شریک ہو کر حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک، آپ کی یاد، آپ کے عشاق، آپ کی محبت کرنے والے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کا فیض حاصل کرنے کی تمنا تھی۔ دوستو، نہیں مجھے یہاں اوپر بیٹھنے کی، نمایاں جگہ پر بیٹھنے کی کوئی تمنا تھی۔ میرا دل اگر ممکن ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ میرے دل میں صرف یہی ایک تمنا تھی کہ کہیں بھی بیٹھنا نصیب ہو، وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ملے، ان کی نگاہ کرم ہمارے دلوں پر ہو، ان کے عشاق، ان کے محبت کرنے والے جتنے بھی جمع ہو، ان کی زیارت نصیب ہو، کیونکہ جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی عقیدت اپنے دل میں سجاتے ہیں، جو ان کا احترام اور ادب ملحوظ رکھتے ہیں، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ صحیح معنی میں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، مشائخ عظام جس سلسلے سے بھی ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کے لیے منتخب کیا، اپنی معرفت ان کو عطا فرمائی، ان سب کا مقام ہے، ان سب کا شان ہے، لیکن حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان سب میں نمایاں ہے، ممتاز ہے۔ ان کا فیض سب سلسلوں میں ہے، جس طرح طریقہ قادریہ میں ہے، اسی طرح طریقہ چشتیہ سہروردیہ میں بھی ہے، اور اسی طرح اس طریقہ میں جس سے ہماری وابستگی ہے طریقہ نقشبندیہ میں بھی ہے۔ جس طرح کا آپ ابھی ہمارے دوست محترم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد ادریس صاحب کی زبانی سماعت کر رہے تھے کہ حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت اور محبت حضرت غوث اعظم سے کس قدر ہے۔ دوستو، یہ آپ کا اعجاز ہے، حضرت پیران پیر دستگیر کا یہ اعجاز ہے کہ ان کی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اہل علم لوگوں تک ہی نہیں رکھی، برک وہ لوگ جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ جو علم سے نابلد ہیں، وہ لوگ جو سادہ ہیں، وہ لوگ جو کبھی بھی کسی مہذب، جس کو ہم سویلائزڈ لوگ کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، وہ مال مویشی پالتے ہیں، اپنی زندگی کا گزر اسی طرح کرتے ہیں۔ ان کو کبھی بھی کسی مدرسے میں جانا نصیب نہیں ہوا، ان کو کبھی بھی کسی بڑے عالم کے پاس جانے کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو بھی حضرت غوث اعظم کا تعارف ہے، ان کی محبت ہے، ان کی عقیدت نصیب ہے، ان عورتوں کو بھی اور ان مردوں کو بھی
یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے ان غربا اور مساکین کے ساتھ، کہ ان کا فیض ان لوگوں کو جو کہ جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی مشکلاتیں، ان جاہل ان پڑھ گنوار لوگوں کی مشکلاتیں حضرت غوث پاک کا نام لینے سے ان جنگلوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان پر وہ مہربانیاں اور نعمتیں ہوتی ہیں، وہ شفقتیں اور کرامتیں اللہ تعالیٰ ان پر اظہار فرماتا ہے، جس کا ہم اہل علم کو بھی شاید کبھی ادراک نہ ہو۔ اس لیے تو ہمارے سندھ کے بزرگ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور کیا ہی اچھا فرمایا ہے، الا ڈاہی متھیاں جو ڈاہیوں ڈکھ ڈسن موسا منہ پرین بھورائی میں بھال کیا۔ وہ سادہ لوہ مانو جے کہ دور افتادہ دور دراز علاقن میں رہن تھا، بے شک انہوں وٹ علم کونے، بے شک انہوں وٹ گھنا کتاب موجود کونن کے، بے شک انہن کے کو وڑے لقبن سا یاد کون تو کرے، آہن جاہل، آہن اڑ پڑھل، آہن سادہ مزاج، لیکن انہن جی دل میں جکا دولت محبت عقیدت واری ہے وہ ایتری اعلیٰ ہے، ایتری عرفہ ہے، جو اساں جڑن یا بین پڑھن لکھل جے پان کے تعلیم یافتہ سمجھن تھا، انہن جے علم کے، انہن جے ان محبت عقیدت جے متھاں ہزار بھیرا قربان کجے۔ تو دوستو، علم حاصل کرنے کا ماں منع نہ پیو کیا، پر علم جو مقصد، علم کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ویسے علم کی اگر بات کی جائے تو ہم حضرت غوث پاک کا وہ واقعہ تو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے نوعمر ہوا کرتے تھے تو ہم بھی سنا کرتے تھے اپنے گھروں میں، اور سنا کرتے تھے اپنے دوستوں سے، اور سنا کرتے تھے علماء سے کہ آپ بالکل کم سن نوعمر بچے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور کہیں بھیجنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ مشہور واقعہ ہے، اور آپ کے قمیض مبارک میں کسی بھی اندرونی طرف کچھ اشرفیاں چھپا کر رکھی تھی اور ان کی سلائی کر دی تھی، تاکہ کبھی بھی آپ کو ضرورت پیش آئے تو ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، سب لوگوں کو لوٹ لیا گیا، لیکن یہ نوعمر حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث پاک، ان کو ان ڈاکوؤں نے نظر انداز کر دیا کہ اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ آخر میں جب آپ سے کسی نے پوچھا یا دریافت کیا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہوگا، یا کوئی ایسا موقع آیا، تو آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، لیکن میری ماں نے یہاں اشرفیاں چھپا دی ہیں۔ تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اس بچے کو کس طاقت نے مجبور کیا۔ ڈاکوؤں کو دیکھ کر تو بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، بچوں کی بات ہی کیا کی جائے، لیکن اس عظیم الشان عظیم المرتبت شخصیت کا جو ایک مقام تھا، ان کے اندر جو ایک صلاحیت تھی، جو اللہ نے ان میں ایک عظمت رکھی تھی، سندھی میں چوندہ ہیں تو سبھا گو بار پینگے میں پدرو، وہ نوعمری میں بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ تو دوستو، انہی علامات کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک قول حضرت غوث اعظم کا میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تاکہ مجھے بھی نصیحت ملے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولایت جس کو ملتی ہے اس میں کیا کیا اوصاف موجود ہونی چاہیے، بغیر اس کے اس کو ولایت نہیں ملے گی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میرا والد اگر ولی ہے تو میں بھی ولی ہو گیا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی بڑی درگاہ بنا لی تو میں بھی ولی ہو گیا، 4 مریدین میرے پیچھے آ گئے تو میں بھی ولی بن گیا، 4 لوگوں نے مجھے حضور اور قبلہ کہا تو میں بڑے شان اور مان کا مالک ہو گیا۔ در حقیقت یہ لوگوں کے سامنے اعزازات اور القابات ہم میں ملتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیتے بھی ہیں، ہم خوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، چلو بھائی اس کو خوش کر دیتے ہیں، بھائی یہ ولی ہے، ولی کا بیٹا ہے، صاحبزادہ ہے، یہ شان ہے، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جواب میں ہم دوسروں کو لقب دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں دندا چلتا ہے، دستور چلتا ہے، لیکن دوستو اگر ہم اور آپ اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتے تو یہ کاروبار وہاں نہیں چل سکتا۔ اگر ہم اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں معتبر بننا چاہتے ہیں، پسندیدہ بننا چاہتے تو صرف یہ بات وہاں نہیں چلے گی، وہاں ایک خاص اوصاف، ایک خاص طبیعت، ایک خاص مزاج، ایک خاص طریقہ چاہیے، تبھی وہ شخص خدا کی نظر میں معتبر اور منظور ٹھہرتا ہے۔ میرے
آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، آپ علماء کی زبانی سنتے ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ بھائی ہم اور آپ نے کہاں پڑھا ہے صحیح معنی میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک؟ سب سے نمایاں بات جو آپ کی ہمیں نظر آتی ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی تھی، وہ ہے شفقت، رأفت۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اس پر بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ دیکھیں، ولیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، اس پر بہت ہی گراں گزرتی ہے وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ یہ میرے آقا کی مزاج ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اور آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا جو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تو پریشان کر دے؟ میرے پیسے گم ہو گئے، میں پریشان ہو جاؤں گا، میں دعائیں کرواؤں گا، میں تکلیف میں آ جاؤں گا۔ مجھے اگر خدا نہ خواستہ بیماری لاحق ہو گئی تو میں فریاد کروں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی ابتلا میں پھنس گیا، کسی مصیبت میں پھنس گیا، میں چیخوں گا اور چلاؤں گا۔ یہ تو میں اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہوں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ میرے بھائی کو تکلیف پہنچے، میرے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، میرے دوست کو تکلیف پہنچے، اس کو کوئی ابتلا لاحق ہو جائے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ بھی دکھ میں اپنے دل میں محسوس کروں؟ یہ ہر ایک شخص کو نعمت نہیں ملتی، یہ ولیوں کا خاصہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً کی میں سعادت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کا ذکر بڑا عام سا ذکر ہے، لیکن اس کی معنی تو دیکھیں۔ ایک اللہ والے کے گھر میں اس چوہوں نے اس کو پریشان کیا، تو باہر آ کر دوستوں کو بتانے لگا کہ بھائی چوہوں نے بڑا ظلم مچایا ہوا ہے، ہر چیز انہوں نے خراب کر دی ہے۔ تو دوست نے کہا کہ حضور کوئی بڑی بات نہیں، آپ جو ہے گھر میں بلی پال لیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں بلی میں گھر میں رکھوں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس نے چوہے بھاگ جائیں گے، اس کے ڈر سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ تو اس نے کہا حضور پڑوسیوں کے گھروں میں چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کبھی بھی یہ پسند نہیں کروں گا جو مجھے تکلیف ہے وہ میرے پڑوسیوں کو پہنچے، وہ میں یہ پسند کروں گا کہ وہ مصیبت میرے اوپر ہی رہے، لیکن یہ کبھی بھی میں پسند نہیں کروں گا کہ یہ مصیبت میرے گھر سے نکل کر میرے پڑوسیوں کے گھر میں چلی جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی کرامت میں بیان نہیں کر رہا ہوں، ایک عام سا رویہ ہے۔ تو میں آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی خاصیت اللہ نے فرمائی کہ اس پر بہت ہی گراں گزرتا ہے، حضور پر بہت ہی گراں گزرتا ہے جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ولایت اس شخص کو ملے گی جس میں دو وصف اللہ تعالیٰ کی جو خاص اوصاف میں ہیں، بے شمار اوصاف میں سے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق اور عادات سے آراستہ و پیراستہ کرو۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی خصائل ہے۔ حضرت غوث پاک نے جو دو خصائل بیان فرمائے، فرماتے ہیں اللہ کی دو عجیب خصلتیں ہیں، عیب پوشی اور رحم دلی۔ ہم کتنے گناہ کرتے پھرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بظاہر اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ لیکن جو میں خود ہوں اپنے دل کے بارے میں ضرور جانتا ہوں، آپ اپنے دل کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، اور اللہ جان رہا ہے کون کس ارادے سے آیا ہے، آپ خود جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، لیکن وہ ہمیں خوار نہیں کر رہا ہے، ہمیں خوار نہیں کر رہا ہے، ہمیں رسوا نہیں کر رہا ہے، وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانکتا ہے۔ یہاں پر میں ایک اللہ والے کے لقب سے بلایا جا رہا ہوں، میں ہوں یا نہیں ہوں یہ میں خود جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، یہاں مجھے بھی وہ خوار نہیں کر رہا ہے۔ بے شمار لوگ ہوں گے جو بظاہر کچھ ہوں گے، اندر سے کچھ ہوں گے، لیکن اللہ ان کو خوار نہیں کر رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اور رحم دلی بھی اس کی دیکھیں کہ جو اس کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے خیالات پر چلنے کی دعویٰ کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں،
ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کو بھی محروم نہیں کرتا. اسی لیے تو سعدی نے کہا دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظردار. وہ تو وہ اللہ ہے, وہ محبوب رب العالمین ہے جس کی میں عنایتوں کا کیا ذکر کروں, وہ دشمنوں پر بھی مہربان ہوتا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ دو وصفیں, دو اوصاف اللہ تعالیٰ کی وصفوں میں سے جس کسی کے اندر ہوں, اور ساتھ میں دو اور وصفوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہیں, جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا, شفقت اور رأفت. میں ابھی بیان کر رہا تھا کس قدر شفیق ہے مومنوں پر. بے شمار واقعات کو آپ دیکھیں, میں اکثر و بیشتر وہ آپ کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی سے شام کے ٹائم کھڑے ہوئے اور بچے کھیل رہے, صحابہ بھی اپنی نمازوں کو ادا کرنے کے بعد گھروں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آپ کھڑے ہوئے. ایک صحابی وہاں کھڑا ہو گیا اور آپ کی نظر ان بچوں میں ہے جو کھیل رہے ہیں. اس نے کافی ٹائم انتظار کرنے کے بعد عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان, کس انتظار میں ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا ہم اس انتظار میں ہیں, یہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان قریب ان سب کے والدین آئیں گے, ماں آئے گی یا باپ آئے گا اور ان کو لے کر اپنے گھر کو جائے. کیونکہ شام ہونے کے بعد بچے کو اپنی ماں کی گود یاد آتی ہے, پرندوں کو اپنے گھونسلے یاد آتے ہیں, جانوروں کو اپنے ٹھکانے یاد آتے ہیں. بچہ شام کو گھوم گھوم کر کھیل کھیل کر جب میلا کوچیلا ہو جاتا ہے اس کو ماں کی گود یاد آتی ہے. تو ان بچوں کو لینے کے لیے ان کے والدین آئیں گے. ان سب بچوں میں ایک بچہ ایسا ہے جو کہ یتیم ہے, اس کو لینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تو جب سب بچے اپنے باپ کے ساتھ گھروں کو جا رہے ہوں گے تو وہ یتیم اپنے آپ کو تنہا سمجھے گا, تو میں آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور میں اس کو باپ کی طرح اپنے گھر لے جاؤں. دوستو وہ شفقت, وہ رأفت, انک لعلی خلق عظیم, وہ عظیم خلق جس کی طرف غوث اعظم اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو وصفیں. اب آپ ہی خدا کے لیے, ہم اور آپ خود سوچ کر بتائیں کہ کیا ان اوصاف میں سے کوئی ایک وصف یا کوئی ایک اس وصف کا معمولی سا عکس بھی ہمارے اندر ہے یا کبھی ارادہ بھی کیا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. دوستو, محبت اولیاء کی بڑی غنیمت ہے, بہت عظیم دولت ہے, لیکن ان اولیاء کے فرمان پر چلنا, ان کے ارشادات کو پڑھنا اور ان کے تلقین پر عمل کرنا, یہ بہت ہی عظیم بات ہے. دوستو, اور تو بے شمار اوصاف آپ نے بیان فرمائی ہیں, لیکن میں نے صرف 4 وصفوں کا ذکر کیا ہے. اور جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت کو, ان اللہ والوں کی محبت کو لوگوں کی دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. تو یہ غوث پاک کی کرامت ہے, ان کی محبت ہے, جو خصوصی محبت تھی ان کی غرباء اور مساکین کے ساتھ. جیسا کہ میں پڑھ رہا تھا آپ کی سوانح حیات میں کہ آپ کا ایک خاص خادم خاص تھا جس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ شام کے ٹائم جب بھی کھانے کا ٹائم ہوتا تو وہ بے شمار روٹیاں لے کر کھڑا ہو جاتا اور پکارتا رہتا کہ ہے کوئی جس کو ضرورت ہو, کوئی بھوکا ہو, کوئی پیاسا ہو. تو غوث پاک کا لنگر ویسے تو چلتا تھا, لیکن اس طرح بھی. وہ حاتم طائی کے بارے میں نے سنا ہے جس کی بیٹی کی عزت و تکریم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی تھی. اس بیٹی میں بھی باپ کا خون تھا اور اس نے بھی وہی بات حضور کے سامنے کہی تھی جب فتح مکہ کے غالباً روز کعبۃ اللہ کے حدود میں آپ نے کو جب بتایا گیا, غالباً میں بھول بھی ہو سکتا ہے مجھ سے بھول چوک ہو جائے کہ حاتم کی بیٹی آئی ہوئی ہے, تو آپ نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور فرمایا کہ یہ ایک سخی کی بیٹی ہے, اس کو آزاد کر دو, اس کو ہم نے رخصت کر دو, جہاں بھی جانا چاہتی ہے. تو وہ ایک بڑے سخی کی بیٹی تھی, اس نے انکار کر دیا, میں ایسے نہیں جاؤں گا. تو آقا نے پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں؟ اس نے کہا اتنے سارے میرے ساتھ آنے والے لوگ ہیں, جب تک ان کو بھی اجازت نہیں ملے گی, جب ان کو بھی آزادی نہیں ملے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا. تو آپ بڑے خوش ہوئے, آپ نے فرمایا کہ وہ جو تمہارے باپ کی مزاج, جو ان کی سخاوت تھی, وہ وصف تو نے اس سے پائی ہے. اس عورت کے کہنے پر اس کے سارے قبیلے کے لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا تھا. تو میں نے سنا ہے کہ حاتم نے اپنے گھر کے 8 دروازے بنا دیے تھے.
وہ لوگ جب خیرات لینے کے لیے آتے تھے تو جس طرح ہم لوگ پاکستانیوں کا مزاج ہوتا ہے، کہیں بھی مفت کی چیز ملے تو 3 4 مرتبہ لے کر لینے جاتے ہیں، چاہے ضرورت مند ہو یا نہ ہو۔ تو وہ ہاتھ میں تائی نے 8 دروازے بنا دیے تھے کہ جب بھی کوئی خیرات لینے کے لیے آئے تو وہ ایک دفعہ آنے کے بعد دوسری مرتبہ بھی اگر آنا چاہے تو اسی دروازے سے آ کر شرمندہ نہ ہو، وہ دوسرے دروازے سے آ جائے، پھر تیسرے دروازے سے آ جائے، 8 مرتبہ بھی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان میں وہ سخاوت کی وصف پائی جاتی ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر تو چلتا تھا، لیکن گلیوں میں بھی اس طرح لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، کوئی بھی بھوکا ہو، کوئی بھی پیاسا ہو تو اس کے لیے کھانا موجود ہے۔ تو دوستو ہمارے اندر بھی حضرت غوث پاک کی محبت اور عقیدت دلوں میں ہے، یہ بڑی نعمت ہے، لیکن وہ وصف جو اللہ والوں کے اندر موجود ہیں ہم ان سے ان کا عکس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ بڑے علماء، صاحب فیض و فضیلت، اللہ والے، اللہ کے دوست، نیک بندے، صالح ولی یہاں پر آئے ہیں اور آئیں گے، آپ کو معزوز کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ مصطفیٰ کمال صاحب جس نے اتنی محبت اور عقیدت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں یہاں حضرت غوث پاک کی محبت اور عقیدت میں آیا ہوں، کوئی میری اور تمنا نہیں، ان کا فیض حاصل کرنے کا ارادہ تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی سب اسی ارادے اور اسی تمنا سے یہاں آئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالی حضرت غوث پاک کا فیض، ان کی نگاہ، ان کی مہربانیاں، ان کی شفقتیں مرتے دم تک نصیب فرمائے۔ جو ہماری مشکلاتیں ہیں روحانی، باطنی، قلبی اور ظاہری، وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں وہ سب آسان فرما دے۔ جو بھی ضرورت مند ہیں، جو بھی محتاج ہیں، جو بیمار ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی یہ سب بیماریاں اور تکالیف حضرت غوث پاک، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدق سے وہ سب آسان فرما دے، ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب احباب محفل میں تشریف رکھیں، آپ بیٹھے رہیں، جے کے بھی دوست آیا ہو، محفل جی رونق قائم رکھو، تا سب نہیں کے التماس، محفل جی رونق قائم رکھو، اے بیٹھا رہو۔